اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین المتقین الصادقین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام الثالث ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین صلوات پڑھیں محمد وآلہ بہت ہی خوشی کی رات ہے یہ اور مسرت کی گھڑی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلے خود وارث حسین امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں علماء مراج اعظام تمام موالیان آل محمد عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں خاص طور سے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے دنیا میں جشن امام مناتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ سعادت بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا میں اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ اپنے مقدر پر ناز کرے، اس لیے کہ ہم اس ذات سے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اتنے باکمال ہیں، اتنے باکمال ہیں کہ خود باکمال خدا بھی حسین سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام پر فخر کرتا ہے کہ جہاں ہر کمال پلٹ کے جاتا ہے، ہر کمال کی ابتدا ہوتی ہے، ہر کمال کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ہر کمال کا مستحق ذات پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مکمل کمال کا مستحق نہیں ہے، وہ خدا حسین سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت ہمیں ملی ہے تو عزیزو بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہم نے آج اپنے گھروں کو اور اپنے امام باڑوں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنی محفلوں کو اگر آراستہ کیا ہے، سجایا ہے، زینت دی ہے، تو اس سے کئی ہزار سال پہلے آمد حسین پر خدا نے جنت کو آراستہ کیا تھا اور جنت کو زینت دی تھی۔ خصوصیت دیکھیں، جب ہنگام ولادت ہوا، ولادت سے پہلے اللہ نے اس جنتی حور کو حکم دیا۔ کون جنتی حور؟ جنت میں بہت سی حوریں رہتی ہیں، مگر
یہ سعادت بھی ہر حور کو عطا نہیں کی اللہ نے. وہ حور کہ جو جنت کے تمام محلوں میں سب سے بلند ترین محل میں رہ رہی تھی. وہ حور کہ جو تمام قصروں میں سب سے بلند ترین قصر میں رہ رہی تھی، جس کا نام لعیا، جنتی حور جس کا نام لعیا ہے. اللہ نے اس حور کو حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ، میرے نبی کی بیٹی کے یہاں بیٹا آ رہا ہے، کسی اور کو نہیں. وہ حور روایت میں ہے کہ تمام حوروں میں سب سے زیادہ خوبصورت حور، کہ جب وہ اپنے محل سے جنت کا نظارہ کرتی تھی تو اس کی پیشانی سے ایسا نور نکلتا تھا کہ جنت روشن ہو جاتی تھی. ایسی حور کو خدا نے کہا جاؤ، میرے نبی کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، لہذا تم دایا بن کے میرے نبی کی بیٹی کی خدمت کرو. وہ حور آئی اور ادھر خدا نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، جاؤ زمین پر، میرے نبی کی بیٹی کے یہاں بیٹا آ رہا ہے، اور اپنے ہمراہ بہت سے ملک اور فرشتوں کو لے کر کے جاؤ. روایت کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے ملائکہ تو بہت سے تھے، مگر یہ سرداران ملائکہ ہیں، جناب جبریل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل، بڑے فرشتوں میں سے. ان فرشتوں کی رہنمائی میں، ہمراہی میں کئی دستوں کو بھیجا ملک کے، اور ہر دستے میں 1,00,000 ملک کی فوج تھی جو آسمان سے چلی زمین کی طرف آ رہی تھی. کس کا اہتمام ہو رہا ہے؟ وہ ابھی زمین پر آیا نہیں ہے. اور عزیزو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ خدا نے اپنے گھر کے نمائندوں کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو ایسے ہی آسانی سے نہیں بھیج دیا. باپ جب آیا تو اس کے لیے خانہ کعبہ میں ایسا اہتمام کیا کہ اس کے پہلے نہ کسی کے لیے کیا تھا، نہ اس کے بعد کسی کے لیے کیا. اور جب اس کا بیٹا دنیا میں آنے والا ہوا تو ایسا اہتمام کیا کہ نہ اس کے پہلے کسی کے لیے اہتمام کیا تھا اور نہ اس کے بعد کسی کے لیے اہتمام کیا. اب جب یہ ملک چلے وہاں سے، روایت کہتی ہے کہ جناب جبریل پہنچے کہاں؟ چوتھے آسمان پر. جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو ظاہر سی بات ہے میکائیل، اسرافیل، جبریل یہ لاکھوں فرشتوں کی فوج لے کے چل رہے ہیں. اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے، اتنے فرشتوں کی فوج جب پہنچی تو چوتھے آسمان پر وہ ہزاروں سالوں سے عتاب میں پڑا ہوا فرشتہ کہ جس کو کبھی ہم فطرس کے نام سے جانتے ہیں، جس کو کبھی ہم سلسائیل کے نام سے جانتے ہیں، جس کو کبھی ہم دردائیل کے نام سے جانتے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی جبریل بتاؤ کیا زمین پر کوئی قیامت آ گئی ہے کہ تم سب جا رہے ہو؟ کہا نہیں، خدا کے نبی کی بیٹی کے یہاں بیٹا ہوا، حکم خدا ہوا ہے کہ ہم جائیں مبارکباد عرض کرنے کے لیے. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہاں پر کہا کہ مجھے بھی لے کر کے چلو. کیوں لے کر کے چلے؟ عتاب میں ہے نا، معذور فرشتہ ہے نا، اڑنے سے معذور ہے، پرواز کرنے سے معذور ہے، اور ہزاروں سال سے وہ جزیرے میں پڑا ہوا ہے. کہاں پڑا ہوا ہے؟ چوتھے آسمان پر. مگر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ با ذوق ہیں، چوتھے آسمان پر اور کون رہتا ہے؟ چرخ چہارم پر اللہ کا نبی عیسیٰ بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ حسین کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی ہے. جناب عیسیٰ کا زمانہ کب رہا؟
1000 سال پہلے آمد امام حسین علیہ السلام سے، اور یہ 1000 سال سے چوتھے آسمان پر عتاب میں پڑا ہوا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، تم 1000 سال سے اس معذوری کی حالت میں آخر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اسی آسمان چہارم پر نبی خدا عیسیٰ بھی تو رہ رہے ہیں، اور وہ کوئی نبی، اور وہ کوئی ایسا ویسا نبی نہیں ہے، وہ نبی بھی تو زمین پر مریضوں کو شفا دیتا ہے، وہ نبی بھی تو بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ نبی بھی تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مگر شاید قدرت آواز دے، میں نبوت اور امامت کے دائرہ اقتدار کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا دائرہ محدود ہوتا ہے، امامت کا دائرہ محدود نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بیماروں کو شفا دینے والے تھے۔ حسین وہ ہیں کہ جو ہر دور کے بیماروں کو، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ واہ، خدا نے یہ اہتمام کیا پروردگار عالم نے آمد امام حسین علیہ السلام کے موقع پر۔ اللہ نے رضوان جنت کو حکم دیا کہ اے رضوان جنت، میرے نبی کے بیٹی کے یہاں بیٹا آ رہا ہے، تم جنت کو آراستہ کرو، جنت کو سجاؤ اور جنت کو زینت دو۔ کس گھر کو سجایا جاتا ہے؟ اگر ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو کس گھر کی صفائی ہوتی ہے؟ کس گھر کو زینت دی جاتی ہے؟ اگر وہ جگہ ہماری ذات سے متعلق نہیں ہوتی تو اس کو زینت نہیں دیتے، اسے نہیں سجاتے، اسے زینت نہیں دیتے۔ حسین مدینے میں آ رہے ہیں، اللہ جنت کو سجا رہا ہے، بتا رہا ہے جو زمین پر آ رہا ہے وہ اسی کا گھر ہے، جنت کسی اور کی نہیں ہے۔ یہی سید شباب اہل الجنہ ہے۔ ماں جنتی خاتون کی سردار ہے، علی قسیم الجنت والنار ہے، حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ کسے سجایا جائے گا؟ کسے زینت دی جائے گی؟ اور اس کے بعد حکم ہوا، جبریل آئے۔ روایت بتاتی ہے کہ جبریل اپنے پروں پر اٹھا کر کے فطرس کو لے کر کے آئے، اور ادھر لاعیا جنتی حور بھی خدمت جناب سیدہ میں آئی، سلام کیا۔ جناب شہزادی نے سلام کا جواب دیا، مگر ابھی کہاں بیٹھنے کے لیے کہیں؟ گھر یہ وہ گھر ہے کہ جو ہے تو دنیا میں اور بلند ترین گھروں میں سے ہے، مگر جہاں ایک ہی فرش ہے، رات میں سوتے ہیں، دن میں دوسرا کام اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کہاں بٹھائیں؟ جنت کی حور ہے، اور عام حور نہیں ہے، بہترین بلند ترین محلوں میں رہنے والی حور آئی ہے، گھر میں کوئی قالین بھی نہیں ہے۔ اسی لمحے کو خدا نے محسوس کیا، ایک دوسری حور کو جنتی قالین دے کے بھیجا، جاؤ اسے شہزادی کے گھر میں بچھا دو تاکہ وہ حور بیٹھ سکے۔ وہ جنتی حور لے کر کے آئی قالین، جنتی قالین۔ اب آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہو رہا ہے۔
حسین کے گھر میں حسین کے آنے سے پہلے ادھر وقت آیا، فجر کا وقت تھا کہ جب حسین دنیا میں آ رہے تھے، لایا نے اپنا کام کیا، سارا اہتمام جنت سے لے کر کے آئی تھیں، کپڑا جنت سے آیا، پانی جنت سے آیا، خوشبو جنت سے آئی، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ اہتمام کرنے والا اللہ ہے۔ لایا نے اپنے ساری خدمات انجام دی، آسمان پر چلی گئیں، جبریل آئے 7 دنوں تک جبریل اپنے تمام فوج کے ساتھ حضور اکرم کی خدمت میں 7 دنوں تک مبارکباد عرض کرتے رہے، 7 دنوں تک مبارکباد عرض کرتے رہے۔ اب جو لوگ میلاد اور ولادت کو بدعت کہتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 7 دنوں تک نہ مناؤ تو ایک دن تو ضرور منایا کرو۔ یہ سنت جبریل ہے کہ مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ بھی آیا ہے ہمارے ساتھ۔ کون؟ فطرس۔ کیا ہوا؟ اللہ کا عتاب نازل ہوا اور ہزاروں سال سے یہ جزیرے میں پڑا ہوا، ایسی بات ہے، ساری داستان سنائی، خود کہا ہے آنے کے لیے۔ اچھا دیکھیں، فرشتے وہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو ایک لمحہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں، کوئی دوسرا کام نہیں، جن کو جو کہا گیا وہی کام کرتے ہیں۔ اور خود مگر یہ عجیب ہے کہ صدیوں سے ہمارے اوپر الزام لگتا آ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جبریل کی خیانت کے قائل ہیں، یا نہیں ہے؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ بجائے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کون شیعہ دنیا کا؟ میں تو سمجھتا ہوں شاید 80% 90% شیعوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ الزام بھی ہماری طرف لگایا جاتا ہے۔ کہتے بجائے مولا کائنات کی یہ شریعت اللہ قرآن نازل کرنا چاہتا تھا اور وہ فرشتے نے خیانت کی، معاذ اللہ، اور رسول کو دے دی شریعت۔ کون دنیا میں شیعہ جو اس عقیدے کا قائل ہے؟ کوئی دنیا میں نہیں۔ یہاں تک کہ اتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں اور جب سلام پھیرتے ہیں تو یہ جو کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین، جبریل نے خیانت کی خیانت کی خیانت کی۔ جبکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ مگر بہرحال یہ ہے نا کہ کسی جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے، مگر یہ کہ خان الامین، حالانکہ اس جملے میں خود جو ہے وہ تناقض پایا جاتا ہے۔ ایک طرف خانہ بھی کہتے ہیں، ایک طرف امین بھی کہہ رہے ہیں۔ ارے جب وہ امین ہے تو خائن کہاں ہوا؟ جب خائن ہوا تو امین بھی نہیں ہوا، یہ الزام۔ بہرحال تو ملک وہ ہے کہ جو ایک کام ایک لمحہ بھی مرضی سے اپنے نہیں کرتا، حکم خدا سے کرتا ہے۔ تو جب فطرس نے کہا مجھے لے کے چلو، تو کیا جبریل نے اللہ سے اجازت لی تھی؟ کوئی یہاں پر اجازت نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ جبریل نے اپنے پروں پہ اٹھایا لے کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرس کا آنا بھی مرضی پروردگار سے ہے، کہ اگر مرضی پروردگار نہ ہوتی تو سید ملائکہ جبریل کی جرات نہیں تھی۔ اس لیے کہ جس جرات پر فطرس کے اوپر عتاب نازل ہوا تھا، جبریل پر بھی عتاب نازل ہو سکتا ہے۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس کے اوپر عتاب نازل ہوا ہے، مگر جانتے ہیں کہ مرضی پروردگار اسی میں ہے۔ حالانکہ یہاں پر ایک بات اور واضح ہوتی ہے۔ آئے لے کر کے کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے، تو کہا اگر لائے ہو تو کس وجہ سے لائے؟ کہا آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو بیٹا پیدا ہوا تو میرے پاس، تو جاؤ وہیں جاؤ جہاں کے لیے آئے ہو۔ حضور نے اشارہ کیا کہ جاؤ، حسین جس گہوارے میں آرام فرما رہے ہیں
اسی گہوارے سے فطرس سے کہو کہ وہ اپنے بدن کو مل لے، اور جب مس کرے گا تو خود اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے حسین کے بدن سے فطرس نے اپنے کو مس نہیں کیا ہے، گہوارے حسین سے فطرس نے اپنے آپ کو مس کیا۔ ادھر جیسے ہی مس کیا ویسے ہی دیکھا تازہ بالوں پر فطرس کے نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی نکلے اس نے کہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ اے عزیزو، یہاں حسین کے بدن مبارک سے مس نہیں کیا ہے، گہوارے حسین سے، کہ جو گہوارے میں حسین کا بدن مبارک پایا جاتا تھا۔ اب میں کہتا ہوں فطرس آیا مرضی پروردگار سے، فطرس آیا مرضی پروردگار سے، گہوارے سے مس کیا ہے رحمت للعالمین کے حکم سے۔ حالانکہ یہ جو شفا ہے اللہ خود اپنی بارگاہ سے دے سکتا تھا، رحمت اللہ العالمین کی دعا سے اس فطرس کو شفا مل سکتی تھی، مگر نہیں، گہوارے حسین کے پاس بھیج کے خدا نے بتا دیا، پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ صرف مجھ سے مانگا جاتا ہے، تم بطور مستقیم میرے نمائندے حسین سے بھی مانگ سکتے ہو، اس لیے کہ ان کے پاس جو اقتدار پایا جاتا ہے وہ ہماری ہی طرف سے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ فکر یہ جو فکر ہمارے یہاں آ رہی ہے، یہ جو سوچ ہمارے یہاں پھیل رہی ہے کہ نہیں بطور مستقیم ڈائریکٹ خدا سے مانگنا چاہیے، خدا سے مانگنا چاہیے، ان کا تو ہے ہی، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ نہیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر معصومین کی بارگاہ میں آؤ تو خدا سے مانگو۔ ارے خدا تو دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے کیا ان کا اپنا ذاتی ہے؟ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، خدا دیتا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے اگر تم ہمارے پاس آؤ گے ان کی محبت نہیں ہوگی تو چاہے جتنا مانگو کچھ ملے گا ہی نہیں تمہیں۔ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ ان سے مانگو ہم عطا کرتے، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے؟ کہ نہیں صرف خدا سے مانگنا، اللہ سے تو مانگا ہی جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے عزیزو کہ اللہ کے سامنے کون سب سے بڑا ہے اللہ کے علاوہ مخلوقات خدا میں؟ اہل بیت کے علاوہ مخلوقات خدا میں کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں ذرا سے بھی کوئی منزلت نہیں رکھتا۔ تو جب اہل بیت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے تو اہل بیت ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں۔ ہمارے سامنے اہل بیت سے بڑھ کے خدا کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے، اس لیے اہل بیت کو لے کے خدا کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری باتوں کو سنتا ہے، اور اس طرح سے فطرس نے اپنے آپ کو، یہی نہیں، روایت میں ایک عجب فقرہ پایا جاتا ہے، جب یہ چلا فطرس یہاں سے تو بزم ملائکہ میں پہنچا، بزم ملائکہ میں، جب ملائکہ کی دنیا میں پہنچا وہاں پرواز کرنے لگا۔ بڑی جزیات ہے عزیزان گرامی، وہ پرواز کر اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ہزاروں سال عتاب میں پڑا رہا، پہلے کیسے اڑتا تھا، شفا پانے کے بعد اب کیسے اڑ رہا ہے۔ اگر دونوں کے پرواز میں فرق آئے تو مانا یہ جائے گا کہ جو پہلے بالوں پر ملے تھے وہ خدا کا دیا ہوا تھا، اس لیے بہتر طریقے سے اڑ رہا تھا، اور بعد میں جو بالوں پر ملے وہ حسین کی بارگاہ سے ملا۔ ہو سکتا ہے اڑنے میں، پرواز کرنے میں کوئی کمی پائی جاتی ہو، مگر عزیزو ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی، بلکہ روایت کا فقرہ ہے کہ جب بزم ملائکہ میں فطرس پرواز کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ انا مولا الحسین، میں حسین کا غلام ہوں، حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ اب
دنیا فیصلہ نہیں کر پا رہی، فرشتہ حسین کے غلام ہونے پر فخر کر رہا ہے، دنیا ابھی کہتی عبد الحسین نام رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے، غلام حسین نام رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے۔ یہ ملک مولل حسین کہہ رہا ہے، حسین کا غلام فخر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہی وہ فضیلت ہے، یہی وہ کمال ہے کہ جو ہنگام ولادت، اور اس کے بعد میں کیا عرض کروں عزیزان گرامی، اتنے فضائل اور کمالات ہم اور آپ تو روشنی بھی نہیں ڈال سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ حضور اکرم نے ہر منزل پہ تعارف کروایا۔ مدینے کی گلی آئی، دوش پر سوار کر کے جب کہنے والے نے کہا کہ کتنے اچھے سوار ہیں، کتنی اچھی سواری ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، ٹوک دیا، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ کتنے اچھی سواری ہے؟ یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر سوار کے اوپر فخر کرنا چاہتے ہو تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، سواری بھی سوار کے بارے میں فخر کر رہا ہے۔ یعنی حضور اکرم خاموش رہ سکتے تھے یا خود حضور کی تعریف ہو رہی تھی، مگر نہیں، اس موقع پر بھی حضور اکرم نے اپنے نواسے کے کمال کا اعلان کیا کہ یاد رکھو، دیکھو، اگر تمہیں سواری نظر آئے تو سوار کو بھی دیکھو، اس کے کمال کو بھی پہچانو۔ مسجد میں ہے، دامن الجھا، منبر پر لے کر کے آئے، اپنا خطبہ توڑ دیا، کیا موضوع تھا نہیں معلوم، اس کے بعد کا موضوع معلوم ہے، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فعرفوہ، اسے پہچان لو، اس کا دادا بھی جنتی، دادی بھی جنتی، ماں بھی جنتی، باپ بھی جنتی، نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، پھوپھا بھی جنتی، اس کے چاہنے والے جنتی، چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ جس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے جنتی ہو، خود حسین کا کتنا بڑا مقام ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ اور عزیزو، یہ تھا، اور اس کے بعد سجدے کے عالم میں کیسی تعارف کرایا حضور اکرم نے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں عزیزان گرامی کہ سجدے کی حالت میں پشت رسالت پر امام حسین آ جائیں، اور حسین جب تک نہ اتریں رسول سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ یہاں ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، مولانا نے کسی دن 2-4 مرتبہ ذکر سجدہ اضافہ کیا ہوگا، 10 مرتبہ مجھے معلوم ہے 10 مرتبہ نہیں کہا ہوگا کسی دن، لیکن اگر 3 سے 4 مرتبہ دہرایا ہوگا، آج تک یاد ہوگا کہ مولانا نے اس دن سجدے کو طول دیا ہے۔ وہ آج تک یاد ہوگا کہ فلاں دن کی نماز کا سجدہ بہت طولانی ہو گیا تھا۔ شاید راز یہی تھا، حضور اکرم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ذکر سجدہ کو طول دیتے رہے۔ تو آپ بتائیے وہاں کیسے صحابی تھے، کیا ان کو یاد نہیں رہا ہوگا اس دن کا واقعہ؟ آخر کیا وجہ تھی، کیوں یہ کام کیا گیا؟ مگر وہاں حضور اکرم نے حالت نماز میں بھی حسین کے کمال کا اعلان کیا۔ عزیزو، یہ بس اپنے بیان کو سمیٹ کے اسی کا خلاصہ عرض کروں، پیغمبر نے حسین کے کمال کو ہر منزل پر پہچانوایا۔ مدینے کی گلی میں، مسجد کے منبر پر، نماز کی حالت میں، یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا اسی کو بدل کے عرض کروں، انسان کی زندگی میں 3 ایسی حالتیں ہوتی ہیں جو اہم ترین حالت ہوتی ہے، یا سماجی زندگی ہوتی ہے، یا تبلیغی زندگی ہوتی ہے، یا عبادی زندگی ہوتی ہے۔ گلی کا کارنامہ سماجیات سے تعلق رکھتا ہے، مسجد سے، منبر سے اعلان کرنا تبلیغ و ہدایت سے متعلق ہے، سجدے کی حالت میں کمال کا اعلان کرنا عبادت سے متعلق ہے۔ بتا دیا کہ دیکھو، انسان کی زندگی میں یہی 3 اہم مرحلے ہیں، یا وہ سماجیات سے جڑا ہوگا، یا تبلیغ و ہدایت سے جڑا ہوگا، یا عبادت سے جڑا ہوگا۔ اگر کوئی اپنی زندگی سے ان 3
ان مرحلوں میں سے کوئی ایک مرحلہ نکال دے گا تو اس کی زندگی مکمل زندگی نہیں ہو سکتی۔ حسین کا تینوں جگہ تعارف کرا کے بتایا، دیکھو نہ حسین کو سماج سے نکالا جا سکتا ہے، نہ تبلیغ سے نکال سکتے ہو، نہ عبادت سے نکال سکتے ہو۔ یہی کمال ہے جس کا رسول نے اعلان کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہمارے یہاں کے جشن کا کمال ہے، خصوصیت ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ اس بچے نے نعرہ لگایا، کمال یہ ہے کہ اتنے لوگوں سے یا علی کہلوایا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے اتنے لوگوں سے یا علی کہلوایا۔ یہ ہمارے یہاں کے جشن کی خصوصیت یہی ہے۔ پروردگارہ بحق الزہرا وابیہا وبعلہ وبنیہا والسر المستودع فیہا، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وارث حسین، وارث کعبہ، منتقم خون امام حسین، ان کے ظہور کو مقدر فرما۔ اس وقت حضرت جہاں بھی ان کی حفاظت فرما۔ دنیا کے تمام شیعوں کو امام کی پناہ میں قرار فرما۔ ہمارے اعمال سے امام کو راضی فرما۔ زندگی میں ایک بار حضرت کا دیدار نصیب فرما۔ پالنے والے ان کی حکومت میں کام کرنے والوں میں شمار فرما۔ پالنے والے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ شب برکت ہے، شب سعادت ہے، پروردگار دنیا میں آخرت میں شفاعت امام حسین سے سرفراز فرما۔ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ دنیا میں شیعہ جہاں بھی ہیں، جان مال اولاد اسباب عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمن اہل بیت کو رسوا فرما۔ پالنے والے ہمارے اس جشن کو، آج کے اس خوشی کو ہمارے نام اعمال میں قرار فرما، ذخیرہ آخرت قرار فرما۔ آئیے سب مل کر کے سلامتی امام زمان کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ رب صل على محمد وعلى محمد۔